عمران صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو اینکر عمران ریاض خان صاحب ہیں جو غائب ہیں آج 60 دن ہو گئے ہیں، یہ مسنگ پرسن ہیں، کدھر ہیں اینکر عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں کوئی اطلاع کوئی خبر؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ یہ لاپتہ ہیں، ظاہر ہے یہ میڈیا پہ بھی آ چکا ہے، اور جب یہ لاپتہ ہیں تو ظاہر ہے اٹ از دی انفورسڈ ڈس اپیئرنس کا کیس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج ہم اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ابھی جو رپورٹ شائع ہوئی ہے نا مسنگ کمیشن کی، انہوں نے کہا جی 8,000 لوگ اب تک لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، دس از ویری الارمنگ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے خان صاحب کا ساتھ دیا، اس لیے ساتھ دیا کہ خان صاحب نے کانسٹیٹیوشن کی بات کی، آزادی کی بات کی، اور الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ ان کے دور میں جب لوگ لاپتہ ہونے شروع ہوئے تو اس وقت ہم ان کے کیس لے کر گئے ہوئے تھے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے پاس، اور وہ کیس ہے مدثر نارو کا، وہ ایک جرنلسٹ ہے، چند سال پہلے وہ گلگت سے لاپتہ ہوا، اس کی مسز نے اس کے لیے تحریک چلائی اور اس دوران اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اب اس کا جو بیٹا ہے نا مدثر نارو کا، وہ اس وقت 3-4 سال کا تھا، 2-3 سال تو اسے بھی ہو گئے، وہ اپنی دادی کے ساتھ کورٹ میں آتا ہے۔ تو اطہر من اللہ صاحب نے حکم دیا کہ اس کی دادی کو اور اس بچے کو وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کرائی جائے۔ تو پہلے تو فواد چودھری صاحب نے کہا جی جسٹس ہمیں کیسے ڈائریکشن دے سکتا ہے، وزیر اعظم کو کس سے ملنا، ہم نہیں ملاقات کراتے۔ پریس میں انہوں نے اوپنلی کہا، ہم نے کہا اگر نہیں وزیر اعظم ملاقات کریں گے تو ہم پھر توہین عدالت کا کیس چلائیں گے۔ نتیجہ پھر وزیر اعظم صاحب نے ملاقات کی، اور بڑی حیرانی کی بات ہے خان صاحب نے اسے کہا کہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا کب سے لاپتہ ہے۔ تو اس پہ پھر اطہر من اللہ صاحب بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا یہ جو میری ججمنٹ ہے نا، یہ جو میں آرڈر لکھوا رہا ہوں، دس آرڈر شوڈ بی پلیسڈ بفور دی پرائم منسٹر۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ اس میں انہوں نے کہا کہ چیف ایگزیکٹو جو پرائم منسٹر ہے، ہی از ریسپانسبل فار دی پروٹیکشن آف آل دی سٹیزنز آف پاکستان۔ جیسے اس وقت وہ ذمہ دار تھے، آج موجودہ وزیر اعظم صاحب ذمہ دار ہیں، وہ بچ نہیں سکتے کہیں جی میں تو وزیر اعظم تھا ایکٹنگ یا فلاں تھا، ہی از ریسپانسبل۔ انہوں نے کہا میرا یہ آرڈر کیبنٹ کو بھی سامنے رکھا جائے، اور انہوں نے کہا یہ جو ہمارا رول آف بزنس ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ پروٹیکشن آف فنڈامنٹل رائٹس از دی ریسپانسبلٹی آف دی فیڈرل گورنمنٹ، اینڈ فیڈرل گورنمنٹ مینس پرائم منسٹر اینڈ دی کیبنٹ۔ لیکن وہ برآمد نہ ہوئے۔ پھر ہم نے اس میں چیئرمین جو کمیشن انفورس کمیشن، ان کو بھی پارٹی بنایا ہوا تھا، وہ رجسٹرار بھی پیش ہوا، انہوں نے کہا جی ہم نے بھی انکوائری کرائی ہے اور سارا میٹیریل ان کو دیا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، بڑی سنسنی خیز بات بتائی کہ ہم 550 کے قریب پروڈکشن آرڈر جاری کر چکے ہیں جس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس پر بھی اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آئی وڈ ریکمینڈ کہ کرمنل پروسیڈنگ شوڈ بی انیشیٹڈ اگینسٹ دی پرائم منسٹر اینڈ دی کیبنٹ۔ دیکھیں نا، اگر ہمارے حکمران جو ہیں، کوئی بھی، آپ چھوڑ دیں اس بات کو کون حکمران ہے، اگر ہمارے یہی حکمران اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کریں، صرف پروٹوکول انجام نہ کریں، تو آج ہماری زندگیاں محفوظ ہو سکتی ہیں۔ آج تو آپ کو بھی نہیں پتا کہ اٹ مے بی یور لاسٹ پروگرام، اور مجھے بھی نہیں یقین کہ اٹ مے بی مائی لاسٹ پروگرام۔ اس پاکستان میں تو یہ ہو سکتا ہے نا، کسی کو بھی یہ لاسٹ پروگرام ہو سکتا ہے۔ میں اپنے گھر میں رات سو رہا تھا 12 بجے اور مجھے گھر سے اٹھا کر لے گئے، خان صاحب کا ہی دور حکومت تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم کسی، اور مجھے اطہر من اللہ صاحب نے اس کیس میں کہا، وہ ایک کیس نہیں تھا، وہ 20-25 کیس تھے، میں سب میں اپیئر ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا جی آپ مجھے بلائیں، کس ایجنسی کے ہیڈ کو ہم بلائیں؟ میں نے کہا سر اس وقت ملک کے اندر 35 ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، ہم جس ایجنسی کا نام لیں گے وہ ان کا ایک افسر آ جائے گا، ایفیڈیوٹ دے کے چلا جائے گا۔ اور پھر الٹیمیٹلی یہی ڈیسائیڈ ہوا آفٹر دی کنسنسس، کیونکہ اٹارنی جنرل کو بھی طلب کیا گیا کہ جی پرائم منسٹر از ٹو بی سمنڈ۔ پھر انہیں نیکسٹ ڈیٹ کے لیے آرڈر دے دیا کہ پرائم منسٹر شوڈ اپیئر ان پرسن۔ اس وقت تک خان صاحب کی گورنمنٹ چلی گئی، پھر شہباز شریف صاحب آ گئے، انہوں نے بھی آ کر ایشور کرایا، وزیر داخلہ کو بھی طلب ہم نے کروایا، سب نے کہا کہ جتنے لاپتہ لوگ ہیں وہ آ جائیں گے۔ میں آج بھی اس لاپتہ افراد کے کیسز کو سمجھتا ہوں کہ یہ دے آر offenses against humanity۔ عمران ریاض صاحب کو اللہ کرے وہ خیریت سے واپس آئیں، لیکن ایک بات میں بھی یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دس از دی ایشو جس کے اوپر وی آل شوڈ بی یونائٹڈ آن ون پوائنٹ۔ جب ہم مسنگ پرسن کے کیسز کر رہے تھے تو وہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے یہ لوگ جو لاپتہ ہوتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ انہوں نے کیا ہوتا ہے تبھی لاپتہ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اس وقت بھی ان کو کہا اور کورٹ میں بھی کہا، اور میرے خیال اس کے اوپر میرے کو 2 درجن کے قریب انٹرویوز ہوں گے۔ میں نے کہا ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ان کو رہا کریں، ہم نے ہمیشہ مطالبہ کیا ان کو عدالتوں میں پیش کریں، اگر ان کے پاس کوئی جرم ہے، اسی طرح عمران ریاض نے اگر کیا ہوا ہے تو عدالت میں پیش کریں، ٹرائل کریں۔ آج کل معزز ججز لاپتہ نہ کریں، ایسے آرڈرز کیوں نہیں پاس کرتے؟ اگر عمران ریاض خان غائب ہے تو وزیر اعظم پاکستان کو کیوں نہیں طلب کیا جا رہا؟ ایسے آرڈرز آج کیوں نہیں پاس؟ پرنسپلی
اور آپ حیران ہوں گے یہی کیس جتنے ہیں اپنا ان کے جانے کے بعد اطہر من اللہ صاحب کے جانے کے بعد یہ کیس آ گئے عامر فاروق کے صاحب کے پاس, وہ چیف جسٹس ہیں ابھی, وہ سن رہے ہیں. 2 دفعہ کیس فکس ہو چکا ہے لاپتہ افراد کا. اس میں بے شمار فیملیز ہیں جو اپیئر ہوتی ہیں, اور دونوں دفعہ میں گھر پہ میسج آ گیا کیس از کینسلڈ بائی دی آرڈر آف دی کورٹ. ابھی آئی ڈونٹ نو ہو ہیز گیون دی آرڈر. 2 دفعہ کینسل ہو چکا ہے, اور ظاہر ہے یہ بھی کیس انہی کے پاس لگنا ہے. ہم نے پہلے بھی ان کو ریکویسٹ کی کہ سر تمام لاپتہ افراد کے کیس آپ اکٹھے لگائیں. اب تو وہاں ڈویژن بینچ کام کر رہے میاں گول اورنگزیب صاحب اور جسٹس انہوں نے, اور بلکہ لاسٹ ٹائم یہ بڑے ناراض ہوئے, نے کہا کہ یار ان کو زمین نگل گئی ہے, آپ بتائیں لوگ کدھر ہیں, آپ ان کو رہا کریں. آج بھی ہمارا یہ مطالبہ, اگر ہمارے تمام جرنلسٹ, جتنی جرنلسٹ کی یونین ہے, ہمارے جو تمام وکلاء کا بھی یہی موقف ہے, اگر ہم یہ یونینیمس اسٹینڈ لیں اور ایک ہی ڈیمانڈ کریں گورنمنٹ سے کہ بھائی جتنے لاپتہ لوگ ہیں ان کو آپ عدالتوں میں پیش کریں, یو ہیو نو رائٹ. یہ پہلا ایشو ہے. میں نے آپ کو یاد ہوگا آپ کو ایک پیج بھیجا تھا, یہ وہ پیج ہے جس کے اوپر میں نے ایک چھوٹی سی ریسرچ کی اور ایک پیج میں نے لکھا کہ لوگ لاپتہ کیوں ہوتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ 2013 میں میریٹ ہوٹل میں ایک سیمینار ہوا جس میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ موجود تھی. اس میں خان صاحب بھی موجود تھے, یہ یوسف رضا گیلانی کی گورنمنٹ تھی, میاں صاحب بھی موجود تھے, انٹائر آل پولیٹیکل پارٹیز وہاں موجود تھی, میں بھی وہاں موجود تھا. تو میں نے خان صاحب کو یہ پیج پیش کیا, میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا, میں نے کہا سر یہ پیج ہے, یہاں یہ ایشو ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے, آپ کائنڈلی اس کے مدرجات وہاں ان کو لوگوں کو بتائیں. کیونکہ مجھے انہوں نے سیکٹری بار تھے اس وقت اسلم زار صاحب, انہوں نے اجازت نہ دی. انہوں نے کہا کہ آج کا جو اجلاس ہمارا ہے اس میں صرف سیاستدان پالیٹیشین ایڈریس کریں گے, ہم نے پالیٹیشینز کو اس بلوچستان کے مسئلے کے لیے ایک فورم مہیا کیا ہے, آج کوئی ایڈوکیٹ نہیں اپیئر ہوگا. اور اس دن ایون وہاں پر محترمہ آسمہ جہانگیر صاحب بھی موجود تھی, انہوں نے کہا ان کو بھی ہم الاؤ نہیں کریں گے, صرف پالیٹیشینز. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے خان صاحب کو دیا, انہوں نے پڑھا, بس ایسے نظر دوڑائی یا نہیں بھی ایسے میز پہ پھینک دیا وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یار واٹ از دی ڈاکومنٹ. میں اٹھ کھڑا ہوا وہاں سے, میں نے اس کی کاپیاں کروائیں اور میں نے پھر تمام لیڈرز کو وہ دیا. اور وہ میری خوش قسمتی تھی کہ قاضی حسین احمد صاحب کو جب بلایا گیا خطاب کرنے کے لیے, انہوں نے کہا میں تقریر نہیں کروں گا, میں یہی پیج پڑھوں گا. انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہے. مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ایوب خان نے اپوزیشن کو سپریس کرنے کے لیے آرمی ایکٹ میں ایک ترمیم کی 21D, اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ کوئی بھی سیولین ہے, کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے بغاوت ہونے کا اندیشہ ہو, اس سیولین کا ٹرائل ہم بھی کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی سیولین کو ایسی بات کرتا ہے جس سے آرمی سے ریلیٹڈ سیکرٹ انفارمیشن کسی اینیمی کو پہنچتی ہے تو اس کا بھی ہم ٹرائل کریں گے. یہ انہوں نے 21D میں امینڈمنٹ کی اور اختیار سنبھال لی. وہ اپنے دور میں نہیں کر سکے اس پہ, وہ تو چلے گا یا خان نے استعمال کیا, اور نتیجہ کیا نکلا, ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گئے. پھر اس کے بعد جنرل ضیاءاللہ کا, جنرل ضیاء صاحب کے خلاف احمد فراز صاحب نے یہاں ایک نظم پڑھی, انہیں اسی 21D کے تحت انہیں ہیرس کر لیا گیا, اور ریسٹ کر کے ان کو لے گئے. میٹر کیم ٹو اسلام آباد, لاہور ہائی کورٹ. لاہور ہائی کورٹ نے طلب کیا, انہوں نے کہا ان کو پیش کیا جائے, انہوں نے کہا جی بڑی خطرناک نظم ہے, بغاوت ہونے کا اندیشہ تھا. انہوں نے نظم سنی اور جج صاحب نے رہا کرنے کا حکم دیا. انہوں نے کہا یار ایک نظم کے اوپر آپ کیسے کسی بندے پہ 21D لگا سکتے ہیں.